یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے کئی لوگوں سے قرض لیا، میں کچھ مشکلات میں آ گیا تھا اور کافی عرصہ ہو گیا ہے میں قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میں ایک ملازم ہوں اور ان میں سے کچھ لوگ تو فوت بھی ہو گئے ہیں، لوٹانے کا کوئی آسان سا طریقہ بتائیں۔ دیکھیں، جب کوئی انسان ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور اگر ہم مایوس سے ہو جائیں اور دبانے کی ہی نیت کر لیں یا سستی اختیار کریں، پیسہ آیا دے سکتے ہیں لیکن سوچا چلو تھوڑا پکنک پہ گھوم کے آ جائیں، عمرہ کر لیں، اس سب کو کہاں دے پائیں گے؟ تو یہ آپ عمرہ کرنا کیا ضروری تھا آپ کے لیے؟ آپ قرضہ ادا کریں۔ یہ میں بھائی کو نہیں کہہ رہا ہوں نہ انہوں نے کیا، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کہ یار وہ اتنے سے پیسے دیں گے کہاں کرے گا، چلو ابھی ہم دوسرے کام استعمال کرتے رہیں۔ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کا بانڈ لگ جائے 6 کروڑ کا تب آپ سارا کا سارا قرضہ ایک ساتھ ادا کریں؟ یہ آخرت کا وبال ہے۔ جتنا ادا کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ جو لوگ فوت ہو گئے تو قرض معاف نہیں ہوتا، اب یہ ان کے وارثوں کا حق ہو گیا ہے، ان کے ورثاء کو ڈھونڈ کر وہ قرضہ آپ کو بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ ادائیگی کی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور کثرت سے استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی پڑھتے رہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کثرت سے پڑھیں کہ استغفار کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اگر یہ مجھ سے مغفرت طلب کریں تو میں ان پر موسلا دھار بارشیں برساؤں گا اور مال اور بیٹوں کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ تو یہ علماء نے فرمایا ہے، اور ہمارے اکابرین یہ وظیفہ دیتے رہے ہیں قرض اتارنے والے کو، تنگ دست کو، جن کے اولاد نہیں ہو رہی ان کو، کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت عطا بھی فرماتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔